الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات مل کر بلند آواز سے محبت سے پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چند اشعار محبت کے ساتھ حاضری کے لیے چند اشعار میرے ساتھ آپ نے مل کر تاکہ سب کی حاضری ہو جائے. رل خوشیاں یار مناؤ، رل خوشیاں یار مناؤ،
کملی والا آیا۔ ایک شعر اس مہینہ کی شان میں، مہینہ کی مناسبت سے، چند چڑھیا خوشیاں والا، دو جگ دایا والی، دو جگ دایا والی، سارے اتے تاج شفاعت، نبیاں تو شان نرالی، نبیاں تو شان نرالی، دو جگ تے اس دا سایہ، دو جگ تے اس دا سایہ، وہ جد جسم دا کوئی نہیں سایہ، وہ ساڈا کملی والا آیا، وہ ساڈا کملی والا آیا، وہ ساڈا کملی والا آیا۔ ایک شعر مناسبت سے میلاد مصطفیٰ کی برکت سے، اج ہوئیاں چار چوفیرے، اودے کرم دیاں برساتاں، اودے کرم دیاں برساتاں، ہویا نور دا نوری چانل، سب مک گئیاں کالیاں راتاں، سب مک گئیاں کالیاں راتاں، تسی فرشیو فرش سجاؤ، تسی فرشیو فرش سجاؤ، اللہ بھی عرش سجایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا، رل خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء، امام الکبریاء، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، ہادی کل، مولا کل، دنائے سبل، ختم الرسول، آئینہ جمال کبریاء، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سادہ سا ترجمہ رب دو جہاں نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں نے تم پر احسان کیا، یا اللہ کیا احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا میں نے تمہیں اپنا عظمت و شان والا رسول عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی، رب کائنات کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسان، اتنی نعمتیں انسان پر ہیں، اگر انسان گمان کرنا چاہے، گننا چاہے، گن نہیں سکتا۔ رب فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی رب کی نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن رب نے ہمیں نعمتیں تو
اللہ نے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے اللہ نے اس نعمت پر احسان کیوں جتلایا، اس کی وجہ کیا ہے۔ علماء کرام نے بے شمار حکمتیں لکھی، صرف چند ایک کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ اللہ نے اپنا رسول ہمیں دے کر مومنوں پر یہ احسان کر کے اللہ نے یہ بات جتلائی ہے، فرمایا مومنوں تم پر احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ علماء کرام نے فرمایا احسان جتلانے کی پہلی وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں فرمایا ان کی مثل دنیا میں مل سکتی ہے، لیکن یہ محبوب وہ نعمت عظمیٰ ہے فرمایا جس کی کائنات میں کہیں مثال نہیں مل سکتی۔ اور دوسری حکمت احسان جتلانے کی اللہ نے فرمایا کائنات کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی لیکن محبوب وہ نعمت عظمیٰ ہے فرمایا جو غلاموں کے دنیا میں بھی کام آئیں گے قبر و حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اور تیسری احسان جتلانے کی وجہ یہ بھی ہے اللہ نے فرمایا کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں میں نے تمہیں اسی محبوب کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرات گرامی اس بات میں کوئی شک نہیں ہمیں جو بھی ملا حضور کے صدقے سے ملا۔ فرمایا یہ جان ملی، اولاد ملی، مال ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، عرفان ملا، بلکہ ہمیں رحمان ملا تو حضور کے صدقے سے ملا۔ اور چوتھی حکمت احسان جتلانے کی یہ بھی ہے علماء کرام فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی مہربان ہو جائے فرمایا مال تو دے سکتا ہے، دولت تو دے سکتا ہے، خزانے تو دے سکتا ہے، سونا چاندی تو دے سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم کوئی بھی محب اپنا محبوب نہیں دیتا۔ محبوب دینا تو درکنار، محب کہتا ہے میرے یار کو میرے سوا دیکھے بھی کوئی نہ۔ اللہ نے ہم پر کتنی کرم نوازی فرمائی کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اور آخری حکمت میں آپ کو بتاؤں فرمایا کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ کبھی رحمت کی بجائے زحمت بھی بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورج اللہ کی نعمت ہے، اگر گرمی زیادہ پڑ جائے تو یہ رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ گرمی زیادہ ہو جائے تو لوگ مر جاتے ہیں۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اگر سمندروں سے باہر آ جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہوا اللہ کی نعمت ہے، اگر ہوا رک جائے تو انسانوں کی جانوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ نافرمان ہو جائے تو والدین کے لیے وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ میرے دوست بزرگ
کیا خوب فرمایا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا وہ کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا حضور کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے کمرے میں چند راز قد عورتیں داخل ہوئی میں حیران ہوئی پریشان ہوئی کہ یہ کون ہے ایک نے کہا میرا نام مریم ہے دوسری نے کہا میرا نام آسیہ ہے اور تیسری نے کہا ہم جنت کی حوریں ہیں اللہ اکبر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ تم کیوں آئی ہو وہ کہنے لگی اے سیدہ اے آمنہ پریشان نہ ہو ہم تیرے لال کی دائیاں بن کر تشریف لائی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رخ پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ میری بارگاہ میں پیش کیا گیا فرمایا مجھے پیاس تھی میں نے اس دودھ کے پیالے کو پی لیا اللہ اکبر پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی سیدہ آمنہ فرماتی ہے خرج منی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے آپ نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے خانہ کعبہ سجدہ کر رہا ہے حضرت عبد المطلب جلدی سے سیدہ آمنہ کے گھر میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ والی دو جہاں حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف فرما ہے ولادت ہو گیا سونے نے سر سجدے چ رکھیا میرے دوست بزرگ روایات میں آتا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا یکدم آپ نے اپنی کروٹ کو بدلا اور سجدہ فرمایا اس لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا ولادت ہو گیا سونے نے سر سجدے چ رکھیا گناہگاراں نو چین آیا خطاواں مسکرا پئیاں ایک شاعر اپنا محبت کا نذرانہ پیش کرتا ہے مکے چار چفیرے پکار پہ گئی مکے چار چفیرے پکار پہ گئی والی دوواں جہاناں دا آیا ہے ودوہا مکھڑا تے واللیل زلفا او کسے ماں کر ماں والی جایا ہے او دے حسن دی جائے نا چال چلی اور اب او محبوب بنایا ہے نال انگلی دے فلکاں دا چن توڑے ہویا پہ توڑ کے جوڑ بکھایا ہے کیوں نہ ظہوری خوشیاں مناون سارے وہ ساڈا کملی والا تشریف لایا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اللہ اکبر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود پر قربان جاؤں کہ آپ کی گود میں والی دو جہاں تشریف فرما ہے شاعر نے کیا خوب فرمایا تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنہ تیری گودی وچ
کی ولادت سعادت ہوئی، اس وقت عرب میں یہ رواج تھا، عرب میں یہ رواج تھا کہ دائیاں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی۔ اللہ اکبر، حسب دستور اس سال بھی دائیاں مکہ میں آئی اور امیروں اور مالداروں کے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کو در یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی، غریب سمجھ کر چھوڑ گئی، لیکن خدا کی قسم میرا ایمان ہے جب اس محبوب کی خاطر جنت سے حوریں آئے، جس کی دائیاں بن کر جنت کی حوریں آئے، مکہ کی دائیں چھوڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ میرا وجدان ایمان یہ کہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا، حضور نے کسی دائی کو قبول ہی نہیں فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خود بھی کمزور تھی، ڈاچی بھی کمزور تھی، سب دائیوں کے بعد جب مکہ میں آئی تو پتہ چلا ساری دائیاں بچوں کو لے کر چلی گئی ہے، صرف ایک بچہ ہے جو در یتیم ہے، اس کی طرف کسی دائی نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی تو حیران ہوئی تو غیب سے یہ آواز آئی، اے حلیمہ پریشان نہ ہو، اے حلیمہ گھبرانا۔ فرمایا واہ والی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا، جان آئی ایک یکتا تیری جولی وچ اج گوہر پایا، جان آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں چلتی چلتی مکہ شہر میں داخل ہوئی، پھر محبوب کے محلہ میں آئی، پھر محبوب کی گلی میں آئی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اپنے محبوب کے محلہ سے، اس گلی سے۔ شاعر نے اس کا کیا خوب نقشہ کھینچا، شاعر فرماتا ہے اساں ویکھ سجنا دے گلیاں محلے، اساں ویکھ سجنا دے گلیاں محلے، بیٹھے نے غوث کتب گلیاں نو ملے، فرشتے بھی ویندے نے جھک جھک کے تھلے، بڑی شان ویکھی او بلے بلے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چلتی چلتی میرے محبوب علیہ السلام کے گھر مبارک میں داخل ہوئی۔ حلیمہ فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ سارا گھر خوشبوؤں سے معطر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ کی بارگاہ میں عرض کی اے سیدہ ذرا اپنا لال تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنا لال دکھایا، حلیمہ نے جب والضحیٰ چہرے واللیل زلفوں کو دیکھا تو حلیمہ قربان ہو گئی۔ وہ دل میں کہنے لگی اے حلیمہ اگر سیدہ نے انکار کر دیا تو اس در پہ مر جائیں، خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، سیدہ نے آپ کی عرض کو قبول فرما لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود مبارک میں لیا تو میرے محبوب آرام فرما رہے تھے۔ فرماتی ہیں بیک وقت جلدی مجھے جگاتے ہوئے ڈر لگا، میں نے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی ما زاغ البصر وما طغى والی حضور نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر حضور نے حضرت حلیمہ کو دیکھا اور مسکرا دیے، گویا میرے محبوب فرما رہی ہے اے حلیمہ پریشان نہیں ہونا، اگر تو سب دائی
دائیوں کے بعد آئی ہے تو میں سب نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ اے حلیمہ پریشان نہیں ہونا، فرمایا سب دائیوں کی سردار بننے والی ہے، میں سب نبیوں کا سردار بن کے آیا ہوں، تو سب دائیوں کی سردار بننے والی ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے محبوب علیہ السلام کو لیا، سیدہ سے اجازت لی، جب واپس جانے لگے حضور علیہ السلام کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میری اونٹنی نے کعبہ کو 3 مرتبہ سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اتنی تیز چلی کہ قوم کی ساری سواریوں سے آگے نکل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قوم کی دائیوں نے فرمایا مجھے روکا، اے حلیمہ ذرا ٹھہر جا، ذرا یہ تو بتلا کیا تو نے سواری تبدیل کر لی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ وہی سواری ہے جس پر میں بیٹھ کر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، فرمایا جب تو آئی تھی یہ سواری چل بھی نہیں سکتی تھی، اب یہ براق بنی ہوئی ہے، 2-4 دن میں اس نے کون سا ایسا مسالہ کھا لیا ہے جس کی وجہ سے یہ تیز ہو گئی ہے، براق بن گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں قوم کی دائیوں کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، یہ وہی سواری ہے۔ فرمایا میں گفتگو کر رہی تھی، کیا دیکھتی ہوں کہ میری سواری بول اٹھتی ہے۔ سواری کہنے لگی اے بنی سعد کی دائیوں، تم غفلت میں ہو، تم اندھیرے میں ہو۔ فرمایا تمہاری نظر مجھ پر ہے، میرے سوار پر نہیں ہے۔ فرمایا میرا سوار سید الانبیاء ہے، میرا سوار حبیب کبریا ہے۔ فرمایا میرا سوار وہ سوار ہے اگر اس کے قدم کمزوروں پر آ جائے تو وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اگر مردوں پہ آ جائے تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے سوار کے دم قدم کی برکت سے طاقتور ہو گئی ہوں، زندہ ہو گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں چلتی ہوں تو دائیں بائیں سے کیا دیکھتی ہوں، یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا آوازیں؟ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بس بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی ہیں، اگر میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو آسمانوں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا آوازیں؟ شاعر فرماتا ہے فرشتے ادتی اتوں دہائی، فرشتے ادتی اتوں دہائی حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی، حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری سواری براق بنی ہوئی ہے، ہر طرف سے مبارکیں آ رہی ہے، اگر درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو ٹہنیاں خم کھا جاتی ہیں، درخت جھک جاتے ہیں، محبوب کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب دائیوں نے یہ منظر دیکھا، دائیوں نے یہ مقام دیکھا، یہ شان دیکھی تو شاعر نے اس کا نقشہ کیا کیا خوب کہا، سب دائیاں حلیمہ حیرت نال پوچھ دیا سل کتھوں لے کے تو آئی ہے، او دلدار بڑا سونا کتھوں لے کے تو آئی ہے، او دلدار بڑا سونا
حضور کے اللہ اکبر فرشتے بھی اس گھر کا طواف کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خشک سالی کا زمانہ تھا، حضور کی آمد نے میرے گھر میں بہاریں آ گئی، رحمتوں برکتوں کا نزول ہو گیا۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا، اسے حاجت نہ تھی اب کھانے اور پکانے کی، وہ تو مالک بن گئی خدا کے کل خزانے کی۔ وہ دن بھر شہر سارا گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ وہ دن بھر شہر سارا گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، 10 بجے کا ٹائم تھا، ٹائم لیٹ ملا۔ اللہ نے فرمایا مومنو میں نے تم پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تم میں اپنا عظمت و شان والا مبعوث رسول عطا فرما دیا۔ تو میرے دوست بزرگوں، میلاد مصطفیٰ کی یہ برکتیں ہیں، میلاد مصطفیٰ کی ہی یہ ساری رحمتیں ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہو رہی ہے، رونقیں ہو رہی ہیں۔ میرے دوستوں یہ بزم ہستی سجی ہے، سجی رہے گی۔ اللہ اکبر، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے مدنی صاحب نے جو سارا اہتمام کیا، جس ارادے سے مقصد کے لیے کیا، اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔